بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ابتدائی طور پر آپ اسلام کے سخت مخالف تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور انہیں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ کا دل نرم ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے بھی قرآن سناؤ۔ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سن کر آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں میں خوشی اور طاقت کا نیا جوش بھر دیا۔ میری آپ تمام دوستوں سے دل سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک چینل روشن واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور عدل و انصاف کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت بہت سادہ اور پرہیزگارانہ تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کے دربار میں شکایت کی کہ اس کا شوہر اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ حضرت عمر نے اس کے شوہر کو بلایا اور اس سے نصیحت کی کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے۔ جب اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو حضرت عمر نے اپنی ذاتی دولت سے اس کی مدد کی۔ حضرت عمر راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات جان سکیں۔ ایک رات آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر جا کر دیکھا کہ ایک عورت پانی میں پتھر ابال رہی تھی تاکہ بچوں کو بہلایا جا سکے کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر فوراً بیت المال سے غلہ لے کر آئے اور خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچایا۔ جب حضرت عمر کے دور میں مصر فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے ایک روایت بیان کی کہ نیل کے دریا میں قربانی دینے سے دریا میں پانی آتا ہے۔ حضرت عمر نے اس روایت کو ختم کرتے ہوئے ایک خط لکھا اور اسے نیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر تم اپنی مرضی سے بہتے ہو تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں اور اگر اللہ کے حکم سے بہتے ہو تو بہتے رہو۔ اس خط کے بعد نیل میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حج کے دوران اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں تو آپ نے فوری طور پر ان علاقوں میں کنویں کھدوانے کا حکم دیا اور خود اس کی نگرانی کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک قاضی کی تقرری کے بعد اس سے نصیحت کی کہ جب تمہاری عدالت میں دو آدمی آئیں تو دونوں کو برابر بٹھاؤ، ان کی باتوں کو غور سے سنو اور حق کے مطابق فیصلہ کرو۔ اس نصیحت کے بعد وہ قاضی ہمیشہ عدل و انصاف سے فیصلے کرتا رہا۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا دور 10 سال 6 ماہ اور 4 دن پر محیط تھا۔ آپ کی خلافت میں اسلامی سلطنت نے بہت ترقی کی اور اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ حضرت عمر کی عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی بدولت آپ کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے حضرت عمر پر حملہ کیا۔ ابو لولو ایک آتش پرست تھا جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس سے کچھ خدمات لے رکھی تھیں اور اس پر کچھ ٹیکس عائد کیا تھا جس پر ابو لولو ناراض تھا۔ ذوالحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتح کی تلاوت کر رہے تھے تو ابو لولو فیروز نے اچانک آپ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اس نے حضرت عمر کے پیٹ اور پہلو میں کئی وار کیے۔ حضرت عمر شدید زخمی ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر پر حملہ کرنے کے بعد دوسرے نمازیوں پر بھی حملہ کیا اور کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ کچھ نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد لوگوں نے نماز مکمل کی اور حضرت عمر کو شدید زخمی حالت میں ان کے گھر لے جایا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا وہ ان کی تدفین کے لیے اپنے حجرے میں جگہ دے سکتی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر دفن ہیں۔
حضرت عائشہ نے بخوشی اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے اپنی آخری وصیت میں مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ حضرت عمر نے 3 دن زخمی حالت میں گزارے اور 1 محرم 24 ہجری کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور آپ کے حق میں دعائیں کی۔ حضرت عمر کی شہادت کا یہ واقعہ ہمیں ان کی عظمت، عدل و انصاف اور مسلمانوں کے لیے ان کی محبت کا درس دیتا ہے۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور آج بھی مسلمان ان کے عدل و انصاف کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔